الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ آنسوں سے ابل رہیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 7ویں سپارے کی تفسیر شروع کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس نے 6 سپاروں کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اگلے 20 سپاروں کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں، یعنی قرآن پاک۔ یہ ان کی رقت قلب کا بیان ہے کہ قرآن سے دل میں اثر کرنے والی مضامین سن کر وہ رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی جب تلاوتیں کیں تو آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی بادشاہ بھی اور اس کے درباری بھی، جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زار و قطار رونے لگے۔ اور جس وقت پھر انہوں نے 70 افراد بھیجے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یاسین شریف کی تلاوت سنائی، اللہ اکبر، یاسین کی شان والا یاسین تلاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات کا منبع اور مرکز بنا دیا ہے، بلکہ تمام وہ کمالات جو انبیاء کو کچھ کچھ عطا فرمائے تھے، اللہ نے حبیب کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ لحن داؤدی اتنا مشہور ہے جی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو چلتا ہوا پانی رک جاتا، پرندے سنتے۔ میں کہتا ہوں جب میرا سنا نبی تلاوت کرتا ہوگا، ہاں جی، پھر یاسین کی شان والا خود جب یاسین پڑھ رہا ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا۔ پھر تو لواں لواں جسم کا یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت پھر ان کی آنکھیں ابل پڑتی تھی۔ اللہ آج وہ نا جی، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں قرآن پاک کا اتنا حصہ بھی نہیں ہم نے سیکھا کہ جس کو ہم کہہ سکے 2-4 لائنیں بھی ہم نے کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی۔ میں نے تو الحمدللہ، یہ ساتھی ہمارے بیٹھے، ان کو میں نے پڑھایا ہے اور سب کو میں نے دعوت دی تھی، آؤ یار میں آپ کو نماز سکھاؤں ترجمے کے ساتھ، نماز سکھاؤں دیگر چیزیں۔ اب ان کو نماز جنازہ بھی میں نے ترجمے کے ساتھ سکھایا، میں نے نماز بھی ترجمے کے ساتھ سکھائی، اس کے شرائط بھی، فرائض بھی اور دیگر معاملات بھی، اور قرآن پاک بھی ان کو ترجمے کے ساتھ سکھا رہا ہوں۔ اور آج الحمدللہ ہمارا سورہ مائدہ کی 43 نمبر 42 نمبر آیہ مبارکہ چلے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم یہ 6 سپاروں میں سے کم از کم 6 صفوں کا ترجمہ تو ان کو آ ہی جائے گا نا۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک وہ مولانا قاری صاحب تلاوت بڑی خوبصورت کرتے تھے عرب لہجے میں، تو عرب جب قرآن پڑھتے ہیں نا جی تو وہ بعض مرتبہ روتے ہیں، رقت طاری ان کے اوپر ہو جاتی ہے۔ عذاب الہی کی جب آیات مقدسات آتی ہیں نا جی تو وہ روتے ہیں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں۔ تو اب قاری صاحب آیہ مبارکہ تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اب اس آیت کو لے کے وہ بار بار یہ آیت پڑھی جا رہا ہے اور روئی جا رہا ہے، یہ آیت پڑھی جا رہا ہے اور روئی جا رہا ہے۔ اور جو پیچھے ظاہری بات ہے، نماز پڑھنے والوں میں ہر کوئی جاہل تو نہیں ہوتا نا جی، علم والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہن پتہ نہیں مولوی صاحب نے کی ہو گیا آج روئی جا رہے ہیں، بڑی دقت آ رہی ہوگی۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر رویا جائے، بھئی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ہاں جی، یہ رونے والی بات ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونا ہے تو اس بات پہ رو کہ ہم نے
کبھی بھی زندگی میں قرآن اتنا نہیں سمجھا کہ ہم پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلے ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر. لیکن وہ لوگ تھے جو قرآن سمجھتے تھے. نجاشی کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی گئی نا جی، تو قرآن تو وہ پہلی مرتبہ سن رہے تھے. قرآن تو وہ پہلی مرتبہ سن رہے. سورۃ طٰہٰ کی آیات مقدسات، سورۃ مریم کی آیات مقدسات قرآن کی شکل میں تو وہ پہلی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس میں تورات میں جو ہے اللہ کے احکام کیا موجود. اپنی کتاب سے وہ واقف تھے. جب وہ باتیں جو تورات کے اندر موجود ہیں ان کے سامنے بیان کی گئیں، وہ مضامین بیان کیے گئے، تو خشیت الہی سے ان کے دل رکت وہ طاری ہوئی اور ان کے آنسو سے بہے. وہ 70 افراد جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے جب یاسین شریف سنائی تو وہ مضامین تو جانتے تھے کہ تورات کے اندر کیا ہیں، لیکن جب قرآن پاک سنا تو پھر ان کے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، اللہ کا کلام ہو، دل کیسے نہ بدل جائیں. بابا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ ایک مولانا جی یار لوگ ہیں، شکل صورت تو ان کی علماء والی ہے لیکن علم کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں. وہ کہتے، بلکہ جاہل آدمی تھا کیا کہیں، کہتا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زور لگایا، ابو جہل مسلمان نہیں کر سکے، ابو لہب کو مسلمان نہیں کر سکے، میں ہوتا تو میں نے مسلمان کروا لینا تھا. بندہ پوچھے جاہل آدمی، کائنات کی سب سے سچی زبان، سب سے خوبصورت زبان، سب سے با اثر زبان، اور وہ شے جو آج تک میرے نبی کے فرمان جو دلوں کو بدل رہے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آج بھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، تیرے نام پہ. فرمان تو سبحان اللہ کیا بات ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آج بھی دنیا حضور کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں وہ تقریر رسول کا اثر 14 صدیوں کے فاصلے پر بھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جیسا سونا نبی تھا ہمارا. کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے ایسا لال دیکھا ہی نہیں. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کو تو حسن کا کمال عطا فرمایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو دم کا کمال عطا فرمایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو ید بیضا کا کمال عطا فرمایا گیا تھا. سنیا ان کو تو کچھ عطا کیا گیا تھا. سنیا تجھے سر سے لے کے پیروں تک اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے نبی کی شان ہے. کم از کم مضامین کے ساتھ اتنی واسطہ تو ہو نا جی، کہ ہم جب آپ سارا قرآن نہیں سیکھ سکتے کوئی بات نہیں، کم از کم نماز تو سیکھی جا سکتی ہے نا جی، مشکل تو نہیں. مثلا نماز تو آپ کو یاد ہے، آپ نے صرف ترجمہ ہی یاد کرنا ہے نا. میں نے یہاں پہ لفظاً ترجمہ 2 مرتبہ نماز کا یاد کروایا عام نمازیوں کو. اذان تو یاد کر سکتے، اس کا ترجمہ تو یاد کر سکتے نا جی. ایک عمر گزر گئی ہماری، اذان کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی بولے گا. اب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ 2 لفظ ہر اذان کے اندر بڑے بلند آواز سے مؤذن کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. حی علی الفلاح سپیکر کے اندر ہر مسجد کا مؤذن، حتیٰ کہ مکے کا بھی اور مدینے کا بھی مؤذن یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یہ ترجمہ ہی نہیں ابھی تک ہمیں آیا کہ کامیابی ملے گی کہاں سے؟ کہاں سے؟ جدھر سے ملنی ہے نا کامیابی ادھر کوئی نہیں آ رہا. اور کل متاع الدنیا قلیل، چھوٹا موٹا سودا ہے جی. اور انما الحیات الدنیا اپنا وہ ہے نا جی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے.
یہ بازار، یہ اس وقت سوائے بےایمانی، دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، وہ نہ جی مجھے ایک ساتھی کل کے پرسوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہہ رہے تھے یار میں یہ کام کرتا ہوں، پروجیکٹ لیتا ہوں، گھروں کے ٹھیکہ لیتا ہوں اور ان کو تیار کرتا ہوں، تو میں کمبورڈ لینے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کتنے کا کمبورڈ؟ کہنے لگے جی یہ 49,000 کا ہے، یہ 50,000 کا ہے، یہ 48,000 کا ہے۔ میں سن کے حیران ہو گئے، ہیں جس پر بیٹھ کر گندگی کرنی ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، تو وہ لیٹرین ہی نا، گندگی نکالنی ہے نا، 50,000 روپے کا۔ اچھا اس نے کہا یار ایسا کرو یہ لکھ کے دے دو مجھے، یہ قیمتیں آپ مجھے لکھ کے دے دیں۔ نہیں قیمتیں نہیں لکھ کے دے سکتے۔ کہ جی کیوں نہیں؟ کی پتہ ڈالر اٹھتے چلا جائے۔ او بھائی اس کا ڈالر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس تیرے پاس مال پڑا ہے نا، تو نے پرانی قیمت پہ خریدا ہے نا، تو اس کو تو کم از کم بیچ اس قیمت پہ۔ نہیں، مال پرانا بھی پڑا ہوگا، ادھر سے ڈالر بڑھے گا، ادھر سے ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ کہنا کی پتہ جی اتنے چلا جائے، اس واسطے روزانہ دا ریٹ ہے جی، اس ٹائم دا ریٹ ہے، شامی اتنے گیا تو پھر قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اچھا پھر مزے کی بات، بڑھانے میں ببر شیر ہیں، اگر نیچے آ جائے گھٹانی کوئی نہیں، یہ تو پھر یہ برابر میں رکھو نا کام، نہ وہ گھٹائیں گے نہیں، بڑھا دے گے۔ اس وقت یہ بن چکی ہے مارکیٹ، دھوکہ، بےایمانی، فراڈ، چھرے بازی۔ اچھا لیکن وہ چیزیں کدھر گئیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے اوے بندہ ایمان والے تو عام نہیں ہے، تیرا زبان، تیرا کردار ایسی ہونی چاہیے کہ کردار دیکھ کے ہی بندہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت سلطان العارفین یاد آ گئے مجھے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبواں وانگ تانے ہو، میں قربان تناتی باہوں جڑے دل دیاں رمضاں جانے ہو۔ سلطان العارفین جب بازار سے گزرتے تھے نا جی، او حضور کا خون ہو جہاں پر بھی جوش تو مارتا ہے نا میرے سجن، اس کی شکل دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، شکل دیکھ کے۔ آج میرے نبی کا کردار پڑھ کے دنیا مسلمان ہو رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں جب حضور کو دیکھتے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیفیت بھی الگ ہی کیفیت ہوگی نا۔ سونے کو دیکھ کر، آج سونے کی اولاد کو دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر دنیا مسلمان ہو جاتی ہے جی، آج ان کا کردار دیکھ کر۔ لیکن خدا کی قسم آج کے مسلمان کا کردار دیکھ کر دنیا شرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ ہمیں مسلمانوں جیسا نہ بنانا، ہمارا تو عالم یہ ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں دیکھو گے کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں۔ کیوں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج ہمیں داخل کر لے۔ کل قیامت والے دن مولا ہمیں جب اٹھانا تو سونے نبی کی امت میں اٹھانا۔ قبلہ یہ ہے قرآن، حق کو پہچان گئے، حضور کو پہچان گئے، اسلام کو پہچان گئے، اسلامی تعلیمات کو پہچان گئے۔ آج ہر جگہ پر دنیا میں مسلمان نے اسلام کو پریشان کیا ہے، اسلام کو رسوا کروایا، قرآن کو رسوا کروایا اپنے فعل سے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بھی اسی طرح اپنے پورے زور و شور کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ وہ چمک رہا ہے، اور قرآن بھی اپنی شان کے ساتھ چمک رہا ہے۔ قرآن میرا محتاج نہیں ہے، قرآن تیرا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کل بھی شانوں والا تھا، یہ آج بھی شانوں والا ہے۔ اسلام میرے محبوب کی محنت ہے، میرے سونے نبی کی محنت ہے، یہ کل بھی بے داغ تھا، یہ آج بھی بے داغ ہے۔
میرے عمل کی وجہ سے آپ نے اسلام کو نہیں دیکھنا، آپ نے جب بھی دیکھنا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ذات کی وجہ سے اسلام کو دیکھنا۔ آپ نے دیکھنا ہے تو صحابہ کی قربانیوں کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے تو اہل بیت کی قربانیوں کی طرف دیکھنا ہے، ہماری بے ایمانیوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ پھر آپ کو اسلام اور اس کی حقانیت سمجھ آئے گی۔ پھر آپ کو اسلام وہ نہ جی ایک عیسائی کے اندر اور مسلمان کے اندر کوئی تنازع ہو گیا کسی بات پر، مسلمان کے اور عیسائی کے اندر جب جھگڑا ہوا، وہ لے گیا اپنے پادری کے پاس، تو اس نے عیسائی کے کان میں پادری نے کچھ کہا، اس نے جناب فوراً سے پہلے وہ جو سودا تھا، وہ جھگڑا تھا، وہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیں آپ نے اس کے کان میں کیا کہا ہے ایسا کہ یہ جو اتنی دیر سے میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا 1 منٹ کے اندر مان گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ راز کی بات ہے، رہنے دو، یہ راز کی بات ہے، رہنے دو۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا میں نے اس کے کان میں یہ کہا ہے تو مسلمان کس دن سے ہو گیا؟ تو مسلمان کس دن سے ہو گیا؟ یعنی اس وقت عیسائی بھی، یہودی بھی اور یہ لوگ بھی ہمارے مسلمان ہونے پر وہ ہمیں دھتکارے بیٹھے ہیں کہ اس وقت کا مسلمان اس قابل بھی نہیں ہے ان سے بات بھی کی جائے، ان سے کوئی معاملہ بھی کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں صحیح قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔